नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 97 तफसीर इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका। यहां से शुरू कर रहे हैं 4 आयात और ये चारों हिजरत पे हैं कि हिजरत जिन्होंने की अल्लाह के रास्ते में उन्हें क्या मिला और जिन्होंने नहीं की क्या मिला। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, और वो लोग जिनकी रूह निकालेंगे फरिश्ते। ज़ालिमी अनफुसहुम, जिन्होंने किया है अपनी जान पर जुल्म। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अन-निसा में आयत नंबर 97 है। अल्लाह ताला ने इन 4 आयात में यानी इस पूरे रकू में बयान किया है हिजरत का और हिजरत के मुताल्लिक बताया है कि हिजरत के क्या फवाइद हैं और अल्लाह के यहाँ उसका क्या अजर है। और इस चीज को अल्लाह ताला ने बहुत वजाहत से बयान किया है कि हिजरत किन किन मामलात में होती है और हिजरत के मुताल्लिक मुसलमानों का क्या रवैया होना चाहिए। और शुरू से किया है इस बात से कि इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, और जिन लोगों की जान निकालते हैं फरिश्ते इस हाल में कि ज़ालिमी अनफुसिहिम, उन्होंने जुल्म किया है अपनी जान पर, यानी बावजूद इसके कि वो हिजरत कर सकते थे और मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा सकते थे, कोई चीज उन्हें माने नहीं थी, रुकावट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने हिजरत नहीं की। और हिजरत के मुताल्लिक ये बात ख्याल में रख लेनी चाहिए कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि कोई हिजरत फतह मक्का के बाद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों के लिए क़यामत तक किसी भी जगह दुनिया में और किसी भी हाल में हिजरत नहीं है, बल्कि आज भी कहीं ऐसे हालात पैदा हो जाएं जहां मुसलमानों को अपने दीन पर अमल करना दुश्वार हो और ना कर सकें, तो उस हालत में भी हिजरत फिर वाजिब हो जाएगी, फिर जरूरी हो जाएगी। तो ऐसा हुक्म नहीं है कि हमेशा के लिए मनसूख हो गया हो, बल्कि हालात पे मुनहसिर है। और उसके साथ साथ इस बात पर मुनहसिर है कि उस जगह में हुकूमत क्या कहती है और हुक्मरान क्या दीन पर अमल करने देते हैं या नहीं। तो इन हालात में हिजरत का हर इंसान खुद भी सोच सकता है और इन हालात में वो फैसला कर सकता है कि मुसलमानों को हिजरत करनी चाहिए या नहीं। इसलिए यहाँ पर जो फरमाया है कि वो लोग जिनका हाल ये है कि वो हिजरत कर सकते हैं, इसके बावजूद मक्का मुकर्रमा से हिजरत नहीं कर रहे, ज़ालिमी अनफुसिहिम, अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या, जब फरिश्ते उनकी जान निकाल रहे होंगे, अल मलाइका का लफ्ज़ फरमाया है और मलाइका मलक की जमा है यानी फरिश्ते। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि यहाँ पर असल में मुराद मलिकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं, और अल्लाह ने जमा का सीगा इरशाद फरमाया है उनकी इज्जत और उनके जलालत और उनकी शान के लिए कि खुदा ने वाहिद की बजाय जमा के सीगे से उनका जिक्र फरमाया। और बाज़ हज़रात का ख्याल ये है कि यहाँ पे मुराद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं और उनके साथ साथ वो फरिश्ते जो जान निकालने के लिए इंसान की आते हैं, और बहुत से फरिश्ते होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही फरिश्ता हो, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कालू, वो सवाल करेंगे और पूछेंगे कि फीमा कुंतुम, जिंदगी कहां गुजारते रहे। सवाल ये होगा कि फीमा कुंतुम, तुम किस बात में थे, जिंदगी कहां गुजारते। बस असल सवाल ये है। किसी तरह हकीकतन इस सवाल का जवाब मिल जाए तो सच्ची बात यह है कि अगर अपना बस और इख्तियार चले तो शाम को जवाब मिल जाए तो सुबह होने से पहले मर जाए, और सुबह को जवाब मिल जाए इसका तो उस दिन की शाम होने से पहले मर जाए। इतना बड़ा यह सवाल है कि उनसे पूछा जाएगा फीमा कुंतुम, क्या करते रहे, किस बात में थे, जिंदगी कहां गुजारी, क्यों मक्का में रहते रहे, बावजूद कुदरत के तुमने हिजरत क्यों नहीं की। हदीस में आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो अपने दीन को बचाने की खातिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क चला जाता है और एक घाटी से दूसरी घाटी और एक पहाड़ को छोड़ के दूसरे पहाड़ पे जाता है कि किसी तरह उसका दीन बच जाए, वो भी अल्लाह की राह में हिजरत करने वाला। कि काफिरों का तसल्लुत और काफिरों की हुक्मरानी और उनके कवानीन किसी तरह अपनी जान इससे छुड़ा ले। तो फरिश्ते पूछते हैं उनसे जो मक्का में हैं, कालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फिल अर्ज़, तो उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम थे कमजोर जमीन में, हम मखलूब थे और अहले मक्का गालिब थे और हम इस वजह से रुक गए। 2 गिरोह मक्का मुकरमा में पाए जाते थे। एक तो वो गिरोह था जो हकीकत में बच्चे और औरतें, और जैसे कि उस वक्त गुजर चुका है पीछे कि अल्लाह ने फरमाया वो दुआ हमसे मांगते हैं कि खुदाया अपनी तरफ से कोई सबील और रास्ता पैदा फरमा के हम निकल जाए, और वो हकीकतन मजबूर, उनके मुताल्लिक नहीं है ये बात, ये उनके मुताल्लिक है जिन्होंने बावजूद इस्तिताअत के हिजरत नहीं की। वो कहेंगे कि कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फिल अर्ज़, हम जमीन में मग़लूब थे। और इनके मुताल्लिक कल भी आप सुन चुके हैं कि हिजरत जो है
وہ ابتدائے اسلام میں ایسا ہی فرض تھا جیسے کہ شہادتین کا، کہ کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، جیسے وہ فرض تھا اسی طرح یہ ہجرت بھی فرض تھی، تو لوگوں نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرشتے موت کے وقت ان سے پوچھیں گے کننا مستضعفین فی الارض، اور وہ کہیں گے کہ ہم کیا تھے، ہم زمین میں مغلوب تھے، قالوا وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ، کیا زمین اللہ کی واسعۃ بہت وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے، فتہاجروا فیہا، وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے۔ اب بھی دنیا کے کسی خطے میں اسلام صحیح معنی میں نافذ ہو جائے اور اسلامی قوانین اس معاشرے میں آ جائیں اور معاش اور یہ سب چیزوں کا بندوبست بھی ہو جائے، تو دنیا بھر کے مسلمانوں پر واجب ہو جائے گا کہ وہ ہجرت کریں اور وہاں چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اور کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ کہ وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے۔ یہ جو فیما کنتم کا سوال ہے نا، ان اہل مکہ سے تو پوچھا ہی جائے گا، ان لوگوں سے جو اہل مکہ میں سے تھے اور باوجود استطاعت کی ہجرت نہیں کی بلکہ پوچھا گیا، چلے گئے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے تو ہو گئی بات ٹھیک کہ الفاظ حدیث میں بھی آئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی میت کو قبر میں رکھ کے چلتے ہو تو یسمع قرآن عالکم، وہ تمہارے جوتوں کی چاپ ابھی سن رہا ہوتا ہے اور اسے فرشتے حساب کے لیے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ یا تو مراد یہ ہے کہ واقعی سن رہا ہوتا ہے، اور یا مراد یہ ہے کہ مطلب بالکل فوری طور پہ اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوالات وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ اور قبر میں پہلا سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون؟ تو اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر دوسرا سوال اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات میں آتا ہے کہ دکھایا جاتا ہے اور وہ پہچان لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور میں نے ان پہ ایمان رکھتا ہوں یا لایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تیسرا سوال اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے مومن کے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دجال کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں بتاؤ، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ دجال۔ اور پانچواں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ بس یہ وہ سوال ہے جس پہ پہنچ کے پھر بہت کچھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انسان کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، اور فرشتے اس کے لیے ایک جہنم کا دروازہ کھولتے ہیں اس کی قبر میں اور کہتے ہیں اسے کہ اگر تم ٹھیک آدمی نہ ہوتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، دیکھ، اور پھر اس کو بند کر کے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور وہ جگہ اسے دکھاتے ہیں جس جگہ پہ حساب و کتاب قیامت کے بعد اسے پہنچنا ہے، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ اب سو جاؤ، اور اس دن تک کے لیے جس دن کے اللہ تم لوگوں کو دوبارہ پیدا کر لے گا۔ اور کافر اور منافق کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اس سے پوچھتے ہیں تو کافر تو کچھ جانتا نہیں، اور منافق سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور وہ کہتا ہے کہ بس میں وہی بات کہتا رہا جو زندگی میں سنتا رہا، لوگ کہتے تھے۔ اور اس سے پوچھتے ہیں کہ دین تمہارا، تو کہتا ہے وہی کچھ جو لوگ کہتے تھے، باقی مجھے کچھ پتا نہیں۔ اور اسے کہتے ہیں کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ اور یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے لا ادری، کچھ پتا نہیں ہے۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں زندگی کہاں گزاری، کنت فی شک، تجھے شک تھا اس بارے میں کہ اللہ کے ہاں پرسش ہوگی اور پوچھا جائے گا، اور تو شک کے ساتھ جیا کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے اور قیامت آتی بھی ہے یا نہیں، کنت فی شک، اور تو شک میں تھا، وعلیہ متا، اور تیری موت بھی شک کی حالت میں ہوئی، وکذالک تبعث ان شاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو قیامت میں تو اس شک کی بیماری کے ساتھ ہی اللہ کے ہاں اٹھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گرز جو اس کے سر پہ مارتے ہیں وہ یصیر ترابن، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور پھر اسے وہ پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کی دھنائی شروع ہوتی ہے مار، اور وہ کہتے ہیں تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، تو نے زندگی شک میں گزاری، تجھے تو یقین ہی نہیں تھا۔ یہ ہے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری۔ آدمی سوچ لے کہ یہ سوال مجھ سے بھی ہوگا قبر میں، اور فرشتوں نے پوچھا کہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، تو کیا جواب دے گا کہ میں نے زندگی کس چیز میں گزاری؟ کیا عذر پیش کرے گا سوائے اس کے کہ لاپرواہی میں گزری؟ اور فرشتے سے کہیں گے کہ لا تریت ولا دریت، نہ تو نے خود عقل سے کام لیا، تحقیق کی، جستجو کی شریعت کی، اور نہ ہی نے پیروی کی کسی ایسے کی جو شریعت کو جانتا تھا۔ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ مفہوم لکھا ہے کہ نہ تو نے خود سے دین پر عمل کیا، اور نہ تو نے کسی ایسے کی مانی جو دین پر عمل کرواتا تھا، جانتا تھا، نہ تو نے اس کی بات سنی اور نہ خود عمل کیا، اور پھر اس کو مارنا شروع کریں گے۔ یہ بات ہے، بس یاد رکھنی چاہیے کہ مرنا تو ہے ہی، اور اگر پوچھا فرشتوں نے قبر میں، اور یقیناً وہ پوچھیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ مکہ میں رہنے والے ہیں،
اور اس دور کے ہیں جو خیر القرون ہے. اور غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے ہجرت باوجود استطاعت کے نہیں کی. اللہ نے فرمایا پٹائی ہو جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. وہ کہیں گے کہ ہم کننا مستضعفین فی الارض، زمین میں کمزور تھے. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، ان سے کہیں گے کیا زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم، سو یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ، جن کا ماوا، جن کے ٹھہرنے کی جگہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور ساءت مصیرا بہت ہی بری جگہ پر یہ جا کر پہنچے، بہت ہی خراب جگہ پر جا کر یہ پہنچے، ایسی خراب جگہ پر کہ یہ ہے خدا کی ناراضگی اور اللہ کی طرف سے مار.